21 رمضان وہ دن جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں اللہ کی راہ میں شہادت پائی۔ پوری امت غم میں ڈوب گئی اور ہر دل سے صرف آنسو اور دعائیں نکل رہی تھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ آپ علی علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب جمعہ کے روز آپ علی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنیت ابو الحسن اور ابو راب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتجع کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا کائنات آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ آپ علی علیہ السلام تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اول اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر خصوصی درجہ سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے ساتھ شرکت فرمائی۔ کفر کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قہر آور وار سے واصل جہنم ہوئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ ایک واقعہ جو دل کو تازگی اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام باغ میں تشریف فرما تھے، تبھی ایک شخص حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگل کے درندوں کا خطرہ ہے۔ یا امام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت مولا اے کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہ ہو۔ پھر حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی مبارک انگوٹھی اتاری اور وہ انگوٹھی اس شخص کو دے دی۔ اے بندہ اے خدا، جب بھی سفر میں تمہارے سامنے کوئی شیر یا کوئی جنگلی درندہ آ جائے تو اس انگوٹھی کو دکھا دینا اور کہنا، یہ انگوٹھی حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی ہے۔ وہ شخص انگوٹھی لے کر روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جا رہا تھا وہاں گھنا جنگل پڑتا تھا۔ سفر کے دوران جیسے ہی وہ جنگل سے گزرا، اچانک ایک بڑا اور خطرناک شیر اس کے سامنے آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا، مگر پھر اسے حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً انگوٹھی نکالی اور اسے شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ انگوٹھی حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام کی ہے۔ شیر کی عجیب حرکت! جیسے ہی شیر نے حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی دیکھی، وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ اس نے پہلے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور زور سے ایک دہاڑ ماری، پھر اس نے زمین کی طرف منہ جھکایا اور ایک دوسری دہاڑ لگائی۔ اس کے بعد اس نے مشرق، پورب اور مغرب، پشچم کی طرف دیکھا اور دونوں طرف دیکھ کر ایک اور دہاڑ ماری۔ پھر وہ اچانک تیزی سے بھاگتے ہوئے جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔ وہ شخص یہ عجیب ماجرا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر یہ کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں کئی سوال گھومنے لگے۔ شیر نے آسمان اور زمین کی طرف منہ کر کے کیوں دہاڑ ماری؟ اس نے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر کیا کہا؟ اور وہ اچانک انگوٹھی دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ مگر وہ اپنے سفر کی طرف بڑھا اور بنا کسی پریشانی کے اپنا سفر مکمل کر لیا۔ جب وہ واپسی میں اسی جنگل سے گزرا تب بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ بالکل آرام سے واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا تو سیدھا حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام عرض کیا اور پھر ادب سے عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب میں جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک بڑا اور خطرناک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں بہت گھبرا گیا، مگر پھر مجھے آپ کی ہدایت یاد آ گئی۔ میں نے فوراً آپ کی دی ہوئی انگوٹھی نکالی اور اس شیر کے سامنے رکھ دی۔ یا علی، جب اس شیر نے آپ کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک زوردار دہاڑ ماری۔ پھر اس نے اپنا منہ جھکا کر زمین کی طرف دیکھا اور دوسری دہاڑ ماری۔ اس کے بعد اس نے پشچم، مغرب اور پورب، مشرق کی طرف دیکھا اور پھر 2 بار دہاڑ ماری۔ پھر وہ اچانک تیزی سے جنگل میں کہیں چلا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یا علی، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس شیر نے یہ سب کیوں کیا۔ یہ دہاڑے دینے کا کیا مطلب تھا؟
یہ سن کر حضرت امیرُ المومنین امام علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تو جانتا ہے کہ اس شیر نے آسمان، زمین، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر جو آن نکالی ان کا کیا مطلب تھا؟ اس شخص نے ادب سے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نہیں جانتا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اس شیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے دہاڑ ماری تو وہ یہ کہہ رہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا۔ پھر جب اس نے زمین کی طرف دے کر دہاڑ لگائی تو اس نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بنایا۔ پھر جب اس نے مشرق، پورب اور مغرب، پشچم کی طرف دیکھا اور دہاڑ ماری تو اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج کو نکالا اور مغرب میں ڈبا دیا۔ اور پھر اس شیر نے کہا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے، اور وہ جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر بھی امام علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جذبات سے لبریز ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، آپ کی کیا شان ہے؟ جس شیر سے دنیا ڈرتی ہے وہ بھی آپ کا ادب کرتا ہے اور آپ کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھ کر جنگل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا بہت ہی بہادر تھے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ صفین، ہر جنگ میں انہوں نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ لیکن پھر وہ دن آ گیا جب اس پاک ہستی کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ پیارے دوستوں، جب 19 رمضان کی صبح ہوئی تو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی آواز گونجنے لگی۔ پوری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ چرند پرند، جنات، فرشتے سب چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی، اے انسانوں، آج آخری بار مولا علی کی آواز میں اذان سن لو۔ جب امام علی علیہ السلام اذان دے کر مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک ظالم زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس ملعون شیطان نے زہر بوجھی تلوار سے آپ کے سر پر وار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، مسجد کوفہ میں کوہرام مچ گیا، پوری کائنات سے سک اٹھی۔ حضرت علی کا ممبر خون سے رنگ گیا، آپ کا پاک لہو آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ لوگ اس ظالم کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ چاہنے والے امام علی علیہ السلام کے سر سے بہتے خون کو پوंچھنے لگے، لیکن اس حالت میں بھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو پھر مجھے دیکھنا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ابن ملجم قاتل کو پکڑ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ کچھ چاہنے والے شہد کا شربت لے کر آئے تاکہ امام علی علیہ السلام اسے پی لیں اور ان کی تکلیف کم ہو جائے، مگر جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے قاتل کے چہرے پر ڈر اور خوف ہے تو آپ فرمانے لگے، یہ شربت مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو دو، کیونکہ اس کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اور یاد رکھنا اس نے مجھ پر صرف ایک وار کیا ہے تو اس کے بدلے صرف ایک ہی وار کرنا۔ اگر یہ اس وار سے بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کے ٹکڑے مت کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو مردے کے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، جب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے انصاف اور صبر کو دیکھا تو سب رونے لگے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے حضرت حسن، حسین اور عباس سے فرمایا، چلو مجھے میرے گھر لے چلو۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو فرمایا، اب جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان سے کہو کہ اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اے مولا، ان حالات میں ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میری چوٹ کی خبر مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پہنچ چکی ہے، میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی چیخیں میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، بیویاں اور بیٹیاں روتے ہوئے فریاد کرنے لگیں، مگر امام علی علیہ السلام نے سب کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں جرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی، یہ وقت صبر کا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ پیارے دوستوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حکیم ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے جانچ کر کہا، جو ضرب مولا علی کو لگی ہے وہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب صرف ایک ہی علاج بچا ہے، جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلاؤ۔
بس جیسے ہی یہ خبر کوفہ کے غریب اور یتیم بچوں نے سنی تو وہ اپنے حصے کا دودھ اٹھا کر مولا علی کے گھر آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے، یا حسن یا حسین، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو، ہم پہلے ہی ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، اب دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے کمرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ امام علی کا آخری پیغام۔ پھر جیسے ہی 21 رمضان کا سورج اگا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا حسن، جاؤ میرے سبھی چاہنے والوں کو یہ خبر دے دو کہ اگر کوئی مجھ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ پھر جب لوگ قطار بنا کر آخری زیارت کے لیے آئے تو دیکھا کہ زہر کے اثر سے مولا علی کا چہرہ زرد پیلا پڑ چکا تھا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، مگر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ لیا ہوتا۔ پیارے دوستو، جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، اور کچھ لوگ بس ان کی زیارت کرتے رہے۔ پھر جب سبھی جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا حسن، میرے گھر والوں کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت۔ جب پورا پریوار مولا علی کے حجرے میں جمع ہوا تو امام علی علیہ السلام نے وصیت کی، میرے گھرانے کا وارث اب حسن ہے، جو بھی حسن کہے اسے مان لینا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے کردار سے لوگوں تک نیکی پہنچانا، اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح خطبے کرنا کہ کوئی مسلمان کا دشمن نہ بنے، تقویٰ، دھرم پرائنتا سے کبھی دور مت ہونا، اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اسے اپنے دل میں جگہ مت دینا، ہمیشہ حق کی بات کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ جنازے کی وصیت۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے جنازے میں کسی کو شامل مت کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین اٹھائیں گے اور آگے سے جبریل اور میکائیل، اور میرے جنازے کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہیں میری قبر کھود دینا۔ میری قبر کا کسی سے ذکر مت کرنا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو پیغام۔ پھر امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، عباس، میں نے کربلا کے لیے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارے آقا ماسٹر ہیں اور تم ان کے غلام بن کر جیو گے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے الوداع پیغام۔ جب امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر فرمایا، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا رسول خدا نے تیری پیدائش کے وقت ہی دے دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو، تیرے ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کیا جائے گا، مگر حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وصیت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کریں، ہر قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس اتنی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام یا رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے خاندان میں ماتم چھا گیا، سب زور زور سے رونے لگے، اور پھر امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی دردناک داستان۔ پیارے دوستو، کیا شان ہے ہمارے مولا علی کی۔ وہ سب سے بہادر تھے، مگر پھر بھی سب سے رحم دل اور انصاف پسند تھے۔ وہ شیر خدا تھے، مگر پھر بھی اپنے قاتل کو معاف کرنے کی تاکید کر رہے تھے۔ ان کی شہادت پر پوری کائنات رو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ دوسروں کے لیے رحمت اور صبر کا پیغام دے رہے تھے۔ یا علی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر اسی طرح کے واقعہ سننا آپ کو پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل جہانگیری کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔